ایک زمانے کی بات ہے، پھولوں اور خوشبوؤں سے مہکتی ایک نہایت حسین سلطنت ہوا کرتی تھی جس کا نام ایلنڈریا تھا۔ اس سلطنت کے چاروں طرف رنگ برنگے پھول، لہلاتے باغات اور میٹھے چشمے بہتے تھے۔ پرندے خوشی سے چہکتے تھے اور لوگ اپنے بادشاہ اور ملکہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے کیونکہ وہ نہایت انصاف پسند اور مہربان تھے۔ ایلنڈریا میں سب کچھ مکمل لگتا تھا مگر ایک کمی تھی، بادشاہ اور ملکہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ دونوں اکثر محل کی چھت پر بیٹھ کر دعا کرتے کہ کاش خدا انہیں ایک ننھی سی شہزادی عطا کرے جو ان کی دنیا کو مکمل کر دے۔ ایک دن ملکہ نے بادشاہ کو خوشی سے بتایا، مجھے لگتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہو گئی ہیں، میں ماں بننے والی ہوں۔ بادشاہ کے چہرے پر خوشی کی چمک دوڑ گئی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور جلد ہی پورے ایلنڈریا میں جشن کا اعلان ہوا۔ لوگ گیت گانے لگے، محل کو رنگوں اور خوشبوؤں سے سجا دیا گیا۔ چند ماہ بعد بہار کے موسم میں جب پھول پوری آب و تاب سے کھلے ہوئے تھے، ملکہ کے ہاں ایک نہایت حسین بچی پیدا ہوئی۔ اس کی آنکھیں نیلگو آسمان جیسی اور مسکراہٹ صبح کے سورج جیسی چمکدار تھی۔ بادشاہ نے اس کا نام ہانیہ رکھا۔ پوری بادشاہت میں خوشیوں کا جشن منایا گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ تمام پریوں کو محل میں بلایا جائے تاکہ وہ ننھی شہزادی کو اپنی اپنی دعائیں دے سکیں۔ خوشبو کی پری نے مسکرا کر کہا، کرتی ہوں تاکہ جہاں بھی جائے وہاں خوشبو بکھر جائے۔ میں خوشنو کی پری نے جھولے کے قریب آ کر کہا، بناتی ہوں جس کے چہرے پر ہمیشہ روشنی اور نرمی رہے۔ محبت کی پری نے نرمی سے کہا، محبت بھر دیتی ہوں تاکہ یہ دوسروں کے دکھ سمیٹ سکے۔ میں اسے کہ یوں ایک ایک کر کے سب پریاں اپنی دعائیں دیتی گئیں مگر بادشاہ نے ایک پری کو جان بوجھ کر نہیں بلایا، آپ کی پری۔ وہ سیاہ جادو کی ماہر تھی اور جہاں جاتی تھی تباہی اور خوف ساتھ لے آتی تھی۔ بادشاہ نے سوچا اگر وہ آئی تو خوشی کا یہ جشن برباد کر دے گی، مگر جب آگ کی پری کو خبر ملی کہ اسے نہیں بلایا گیا تو اس کے دل میں شعلے بھڑک اٹھے۔ آسمان پر سرخی چھا گئی، ہوا میں تپش بھر گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ لال شعلوں میں لپٹی محل کے دروازے پر آ پہنچی۔ سب کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ آگ کی پری کی آنکھوں میں شعلے ناچ رہے تھے۔ وہ غصے میں چیخ کر بولی، تم لوگوں کو آگ سے اتنی نفرت ہے؟ تم نے مجھے اس جشن سے دور رکھا تو سنو میری بد دعا، تمہاری یہ پیاری بیٹی اب صرف برف اور سردی میں ہی زندہ رہ سکے گی۔ اگر کبھی دھوپ یا گرمی کے قریب گئی تو یہ فوراً مر جائے گی۔ تو نہیں، یہ کہہ کر وہ قہقہہ لگاتی ہوئی آگ کے دھوئے میں غائب ہو گئی۔ ملکہ چیخ اٹھی، نہیں! شہزادی ہانیہ کے چہرے کا رنگ اڑنے لگا، اس کی سانسیں رکنے لگی، پورا محل خوف میں ڈوب گیا۔ بادشاہ بے بسی سے اپنی بیٹی کو باہوں میں لیے رو رہا تھا کہ اچانک ایک ٹھنڈی چمک پورے کمرے میں پھیل گئی۔ فراسٹ فیری نمودار ہوئی، وہ برف کی سفید روشنی میں لپٹی ہوئی تھی۔ مت گھبراؤ، میں نے ابھی تک اپنا تحفہ نہیں دیا۔ اس نے اپنی چھڑی گھمائی اور شہزادی کے گرد ایک شفاف برف کا دائرہ بن گیا۔ کچھ لمحوں بعد ہانیہ نے سانس لینا شروع کیا، اس کے گالوں میں رنگ واپس آ گیا۔ ملکہ رو پڑی، میری بچی زندہ ہے۔ فراسٹ فیری نے نرمی سے کہا، ہاں مگر یہ برف جلد پگھل جائے گی۔ اگر میں اسے اپنے برفیلے محل نہ لے گئی تو یہ بچ نہ پائے گی۔ اگر میری بیٹی کی جان بچ سکتی ہے تو اسے لے جاؤ۔ بس وعدہ کرو کہ وہ زندہ رہے گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں۔ یوں وہ ننھی ہانیہ کو اٹھا کر برفیلے پہاڑوں کے اس پار اپنے برفیلے قلعے میں لے گئی۔ قلعہ جادو سے بھرا ہوا تھا، دیواریں برف کی مگر نرم روشنی سے جگمگاتی تھیں۔ وہاں